ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا وأصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجلان يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليه لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا
آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا ظالمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يختصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يركبون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون واليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا ولم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخنا على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن يعمره نكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين ولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجرة الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو خلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون
سورۃ فاتحہ پڑھنے کو سلام کے ساتھ پڑھیں. جوان
اکبر اٹھو کے گھوڑے سے گرتا ہے پدر بنید میں قربان آپ کے آؤ نماز عصر پڑھو سات بار نماز عصر پڑھو سات بار لایا فوج کو پسر سادنا بکار لو کھیل لو حسین کو سب مل کے ایک بار پلٹے پڑے سواروں کے لے کر رسالہ دار کمانا دسنا بڑھے آئے کمانا دسنا نکالے کوئی نہیں سمجھ گئے چاہنے والے کوئی نہیں سمجھ چکے چاہنے والے کوئی نہیں کیا پڑے ہے ہیں گولے والے کوئی نہیں کس ہے آپ کو سپاہ عدو کا ہے منہ جس کا دیکھتے ہیں وہ پیاسا لہو کا ہے اس کا دیکھتے ہیں وہ پیاسا لہو کا ہے کے کرانے کی جو آنے لگی صدا دوڑی ادھر نبی کی نواسی برہن پا دیکھا بہنے کرتے ہوئے بھائی کا گلا بہنے کرتے ہوئے بھائی کا گلا حضران کے گری بنت مرتضی سے کلیجہ پھٹ گیا زہرا کی جائی کا اٹھی تو دیکھا نظر بسر اپنے بھائی کا نظر بسر اپنے بھائی کا
الطاهرين المعصومين المظلومين
المنتخبين المنتجبين الصابرين الشاكرين الذاكرين الواعظين الطاهرين المطهرين ولعنة الله على أعدائهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يلزم على كل ذي حجيج وعقل 4 خصال. سبحان الله. عزیزان محترم، ارشاد پیغمبر اکرم یوں تو بہت سی آیات مبارکہ اور احادیث معتبرہ میں اہمیت علم، اہمیت علماء، اصول علم کی جانب نہ صرف متوجہ کیا گیا بلکہ اس بات کو بھی واضح انداز میں پیش کیا گیا کہ انسان کی زندگانی کا بنیادی عنصر معرفت ہے، اور یہی معرفت بغیر علم کے حاصل نہیں ہوتی۔ یہ اور منزل ہے کہ جہاں علم اپنی تمام 8 جزئیات کے ساتھ الگ معنی رکھتا ہے اور معرفت اپنے 3 اجزاء کے ساتھ الگ معانی رکھتا ہے، ان تمام تفصیلات کو نہیں بیان کرنا، بلکہ جن روایات اور احادیث میں مسلسل تاکید کی گئی حصول علم کی، انسان کی زندگانی کس انداز میں گزرے، کس طرح انسان اپنی زندگانی کو گزارے، اس کی جانب قدم قدم پر دین اسلام نے، پیغمبر اسلام نے اور معصومین علیہ السلام نے متوجہ کیا۔ کبھی طلب العلم فریضۃ کہہ کر متوجہ کیا، تو کبھی علم کے اور عالم کی اہمیت کو بتایا کہ فضل العالم علی العابد، کبھی فضیلت کو بیان کیا۔ تو اسی طرح اس حدیث مبارکہ میں ارشاد پیغمبر گرامی ہو رہا ہے: یلزم علی کل ذی، کہ ہر صاحب عقل، ہر صاحب فکر شخص پر واجب ہے، لازم ہے کہ اس میں یہ 4 صفات پائی جائیں۔ 4 صفات ہر ذی عقل، ہر ذی شعور کے لیے۔ کون سے 4 صفات؟ سب سے پہلے صفت استماع العلم ونشرہ وحفظہ ونشرہ والعمل بہ۔ 4 صفات۔ یوں تو اساتذہ کرام موجود ہیں، بزرگ موجود ہیں، مرحوم موصوف کے لیے ایک ادنا سا طالب علم ہونے کے اعتبار سے، اور چونکہ حصول علم اور مرحوم سے تعلقات اس قدر قریبی ہیں، ان کے باوجود میں جتنا کچھ بیان کرنا چاہوں، مجھ سے بہتر میرے اساتذہ ان کی شخصیت سے واقف ہیں، مجھ سے بہتر
وہ بیان کر سکتے ہیں، چونکہ استاذ علام کا حکم تھا مرحوم کے لیے ایصال ثواب کا ایک عنوان ہے، اسی لیے تعمیل حکم اور حصول سعادت کے لیے حاضر ہو چکا عزیزان محترم۔ اس حدیث مبارکہ کو اگر پڑھا جائے، مرحوم سے جتنے واقف ہیں اساتذہ کرام بھی ہیں، اور جو حضرات موجود ہیں یا جو حضرات مرحوم سے واقف تھے، مرحوم کی زندگانی اس حدیث مبارکہ پر مکمل عمل کرتی نظر آئے گی۔ ساری زندگانی اگر دیکھا جائے، ان کی زندگانی، پیغمبر اکرم نے کہا یہ 4 صفات ہر ایک میں ہونا لازمی ہے۔ استماع العلم، ہمیشہ علم کی طلب میں رہنا اور سننے کی چاہت رہنا، خواہش رہنا، طلب ہونا، یا پھر حدیث کا وہ فقرہ جس میں رسول نے طلب العلم کہا، یہ بات بھی قابل غور ہے، توجہ کی ضرورت ہے کہ پیغمبر اکرم چاہتے تو حصول العلم کہہ دیتے، پیغمبر اکرم چاہتے سیکھنے کے لیے تعلم العلم کہہ دیتے۔ سیکھنا سکھانا زبان عرب بڑی وسعت رکھتی ہے، الفاظ بے شمار پائے جاتے ہیں اور بھی الفاظ کا استعمال کیا جاتا، لیکن پیغمبر اکرم نے لفظ طلب کے ذریعے بیان کیا کہ عام طور پر جہاں طلب ہوتی ہے، انسان کو کسی شے کی طلب لگ جائے تو جب تک نہ ملے وہ بے چین و مضطرب رہتا ہے۔ تو علم کے لیے بھی انسان میں یہی کیفیت چاہیے کہ ہمیشہ علم کے حصول کے لیے تڑپتا رہے۔ اسی کی جانب وہ احادیث معصومین علیہ السلام میں متوجہ کرتے ہیں، جہاں کہا گیا کہ حکمت کی باتیں مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہیں۔ حکمت کی باتیں تلاش کرتی رہتی ہے کہ مومن کا دل مل جائے تاکہ وہ اپنی منزل تک پہنچ جائے۔ جس طرح حکمت کی بات بے چین رہتی ہے، اسی طرح حقیقی مومن اور حقیقی ایمان رکھنے والا ہمیشہ بے چین رہتا ہے، تڑپ رہتی ہے۔ علم جہاں سے ہو سکے، جس کیفیت میں ہو، مرحوم کی جہاں اور بھی خصوصیات ہیں، یہ خصوصیت ہمیشہ یہ نظر آئی کہ مرحوم ہمیشہ پڑھنے اور پڑھانے میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے، چاہے سن کو کبھی نہیں دیکھا، کئی مرتبہ ایسا بھی دیکھا گیا کہ ظاہراً سن میں ان سے کم ہے، لیکن اس کے باوجود کتاب لے کر حصول علم کے لیے، سمجھنے کے لیے طلب کا اظہار ان کے عمل کے ذریعے اس انداز میں ہوتا، ہر آن ہر لمحہ بے چین رہا کرتے۔ حدیث مبارکہ اسی لیے کہا استماع العلم، مومن پر لازم ہے کہ ہمیشہ وہ اپنے آپ کو علم سننے کے لیے اس میں کیفیت پائی جائے، بے چینی رہے، اور حصول علم کے لیے جو 6 شرائط بیان ہوئے ان میں بھی یہی وقت ہے، یہی شرائط بیان ہوئے کہ حصول علم میں سب سے پہلی شے طلب چاہیے، خواہش چاہیے، دوسری خصلت، دوسری عادت جو ہر مومن ہر ذی شعور میں ہونی چاہیے، حفظ ہو، نہ صرف یہ کہ سن لیا جائے بلکہ حفظ ہو، یاد کیا جائے، محفوظ کر لیا جائے۔ عزیزان محترم، مرحوم مسلسل جب بھی کوئی نئی بات سنتے، خاص طور سے استاذ علام کے درس تفسیر میں اکثر و بیشتر ہم سب نے دیکھا کہ مرحوم جب بھی درس میں بیٹھا کرتے قلم اور کاپی لے کر بیٹھا کرتے، یا جب بھی کوئی علمی گفتگو یا نقطہ پیش کیا جاتا سب سے پہلے کتاب میں قید کر لیتے، کیونکہ ارشاد پیغمبر اکرم ہے العلم وحشی قیدوہ بالقلم، کہ علم ایک وحشی جانور کی طرح ہے، قلم کے ذریعے اسے قید کر لو۔
مرحوم کی زندگانی دیکھیں، مسلسل استاد علام قدر سے تفسیر ہو یا کئی موقع ایسے بھی ہوئے کہ استاد علام کے سامنے زان و ادب طے کیے، نکات کو جمع کرتے رہے، طرف ایسی رہی۔ اس کے بعد نشر ہو 30ویں صفت ہر برادر ایمانی میں، ہر ذی شعور میں جو پائی جانی چاہیے، 30ویں صفت یہ تھی کہ علوم اہل بیت کو نشر کیا جائے، پھیلایا جائے، سکھایا جائے۔ عزیزان محترم، تعلیمات اہل بیت کو عام کرنا اور تعلیم دینا کوئی عام مرحلہ نہیں ہے۔ امام کی وہ حدیث گواہ ہے جہاں امام نے اپنے فرزند کو اور بچے کو صرف ایک مرتبہ بسم اللہ تعلیم دینے کے بعد امام نے کہا کہ اگر میں اس تعلیم دینے والے استاد اور معلم کے دہن کو خالص موتیوں سے بھر بھی دوں تب بھی اس کی جزا کا میں جزا ادا نہیں کر سکوں گا، بدل نہیں ہو پائے گا۔ ایک لفظ بسم اللہ کوئی پڑھنا سکھا دے، ہم طلباء یا جو طلباء علم دین جہاں کہیں آج ہوں ان سے استفادہ کیا، ان کے سامنے سیکھا، یقیناً جس نے بھی ان سے سیکھا جب بھی وہ عمل کرے گا اس ثواب میں مرحوم کے لیے بھی حصہ ہوگا، مسلسل ثواب جاریہ۔ کیونکہ روایات موجود ہیں کہ جب بھی کوئی تحریر چھوڑ کر چلا جائے جس پر کوئی حق کی بات لکھی ہو، جب تک وہ تحریر باقی رہے گی ثواب ملتا رہے گا۔ اسی طرح کسی کو سکھا دیا، تعلیم دے دی، جب تک سیکھنے والا عمل کرتا رہے گا اور وہ جسے سکھاتا رہے گا، جتنا سلسلہ آگے بڑھتا جائے گا، جس سے سیکھا ہے اس کے نام اعمال میں بھی ثواب مسلسل لکھا جاتا رہے گا، ثواب کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، مسلسل ثواب ملے گا۔ اور چوتھی صفت جو ہر ذی شعور میں لازم ہے کہ پائی جائے، والعمل بہ، جتنا پڑھے، جتنا جانتا ہو، جتنا علم ہو اس پر عمل ضرور کرے۔ صرف پڑھ لینا، یاد کر لینا، لوگوں کو بتا دینا کافی نہیں ہے، بلکہ مذمت ہے۔ تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو۔ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جتنا جانتا ہو خود پہلے عمل کرے، پھر لوگوں کو تعمیر اور حکم دے اور نیکی کی جانب بلائے۔ یا یوں کہا جائے حدیث مبارکہ سے سہارا لیتے ہوئے کہ بلانے کا انداز ایسا ہو کہ زبان کھولنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، بلکہ عمل ایسا ہو کہ دیکھ کر عمل کو لوگ خود پیچھے پیچھے چلے آئیں۔ اسی لیے حکم دیا کونوا دعاۃ الینا بغیر السنتکم، ہماری جانب بلانے والے بن جاؤ، دعوت دینے والے بن جاؤ، بغیر السنتکم، بنا اپنی زبانوں کے، زبان کھولنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ عمل ایسا ہو اسی کی جانب۔ چھٹے امام کا قول مبارک ہمیں متوجہ کرتا ہے جس میں امام نے فرمایا کہ کونوا لنا زینن، کہ ہمارے لیے سبب زینت بنو، تو جن کا ذکر کائنات کی زینت ہو، جو کسی محفل میں آ جائے وہ ان کے لیے زینت بن جائے، ہم ان کے لیے کیسے زینت ہو؟ نہیں عزیزان محترم، مطلب یہی ہے کہ ہمارا کردار ایسا بن جائے کہ دیکھ کر کہے کہ یہ علی کا ماننے والا ہے، یہ در اہل بیت سے وابستہ شخص ہے، زمانہ دیکھ کر کہے، پہچانے، زبان سے لقلقہ یا اعلان ڈھیلورا پیٹنے کی ضرورت نہ آئے۔
کہتے پھرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ بہت تھے دورے رسالت معاف میں بھی تھے، معصومین علیہ السلام کی بزم میں بھی تھے، جو زبانی طور پر دعوائے محبت تو بہت کیا کرتے، لیکن وہ منزل کہ جہاں عمل کا موقع آ جائے. جناب ہارون مکی کا واقعہ ہمارے ذہنوں میں ہے، جہاں وقت چھٹے امام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آ کر امام کی خدمت میں سلام جواب ہوا. امام نے حالات سے واقفیت حاصل کی، پوچھا کہاں سے آئے ہو، کہاں کے رہنے والے ہو، وہاں کے لوگ کیسے ہیں. ساری گفتگو جاری تھی. دوران گفتگو چھٹے امام کی خدمت میں آنے والوں نے عرض کیا، مولا ہم جس جگہ سے آئے ہیں وہاں آپ کے 1 لاکھ سے زیادہ چاہنے والے رہتے ہیں. مولا ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو افضل ترین کائنات قرار دیا، آپ حجت خدا ہیں، آپ قیام کریں، ہماری 1 لاکھ تلواریں آپ کے ساتھ ہیں. امام نے سن لیا، جواب نہیں دیا، جواب نہیں دیا. خادم کی طرف متوجہ ہوئے، ہو کر کہا کہ تنور میں آگ روشن کی جائے. تنور میں آگ روشن ہوئی. امام نے ان سے کہا کہ ساتھ چلو، تنور تک چلتے ہیں. چلتے ہوئے تنور تک پہنچے، آگ جل رہی ہے. جیسے ہی تنور کے قریب پہنچے، امام نے حکم دیا کہ اس آگ میں کود جاؤ. حکم دیا کود جاؤ. کبھی وہ آگ کی طرف دیکھ رہا ہے تو کبھی امام کے رخ انور کی طرف دیکھ رہا ہے. آخر رہا نہ گیا، کہا مولا میں آپ سے دعوائے محبت کر رہا ہوں اور آپ مجھے آگ میں کودنے کا حکم دے رہے ہیں. دعوائے محبت تھا. امام مسکرائے، اب بھی امام نے جواب نہ دیا. واپس آ کر اسی مقام پر بیٹھ گئے. گفتگو جاری ہے کہ اسی درمیان میں امام کے صحابی، امام کے شاگرد جناب ہارون مکی داخل ہوئے. جیسے ہی داخل ہوئے، ہارون نے سلام کیا. امام نے جواب سلام دیا. فوراً کہا، ہارون جا کر تنور میں کود جاؤ. جواب سلام کے بعد عموماً خیریت پوچھی جاتی ہے، کیفیت پوچھی جاتی ہے، آنے کا مقصد پوچھا جاتا ہے، احوال پوچھے جاتے ہیں. لیکن امام نے جواب اسلام پر فوراً کہا بنا کسی فاصلے کے، ہارون تنور میں کود جاؤ. روایت کی لفظیں ہیں، ہارون نے اپنی نالین اتاری اور ہاتھوں میں پکڑا. نالین کا خصوصیت سے ذکر کیا مورخ نے، نہ جانے کس جانب متوجہ کرنا چاہتا تھا. نالین اتاری، یا ہو سکتا ہے حکم امامت پر تعمیل کا انداز بتا رہا ہو کہ احترام کیسے کیا جاتا ہے. نالین کو اتار دیا، ہاتھ میں پکڑی، تنور کی جانب چلے، آگ میں کود گئے. ادھر امام آنے والے وقت سے گفتگو میں ہے. وقت میں بیٹھے لوگ پہلو بدل رہے ہیں، بے چین ہے. آخر رہا نہیں گیا، امام کی خدمت میں عرض کیا، مولا وہاں آپ کا چاہنے والا آپ کے حکم پر آگ میں کود گیا اور آپ یہاں اطمینان میں بیٹھے ہم سے گفتگو کر رہے ہیں. امام نے جواب دیا، عزیزان محترم، صبح قیامت تک آنے والے ہر چاہنے والے کے لیے امام کا جواب اس کے ذہنوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے. امام نے اس شخص سے پوچھا، اچھا تو تم ہمارے چاہنے والے کی فکر ہم سے زیادہ کرتے ہو؟ کبھی نہ سمجھیں، کبھی یہ نہ سمجھے انسان کہ امام کی نظر کرم ہم سے ہٹ گئی یا نظر کرم ہٹ جائے اگر امام کی، ہماری زندگانی ختم ہو جائے. یہ ان کی نظر کرم ہے. عزیزان محترم، واقعہ
چھوڑ نہیں رہا. درمیان میں بات آ گئی میرے چھوٹے بھائیوں اور طلباء علم دین کے لیے جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھو. عزیزان محترم, بزرگوں اور اساتذہ سے معذرت کے ساتھ وہ مجھ سے بہتر جانتے ہیں. عزیزان محترم, حصول علم کی اہمیت زیادہ پرانا واقعہ نہیں, تازہ واقعہ. شہر نجف طالب علم, کچھ حالات ایسے آئے کہ طالب علم پریشان ہو گیا, بڑا بے چین تھا, توقع دعائیں مانگ رہا تھا. آخر امام کے مرحد مطہر روضے میں پہنچا, قبر مبارک سے اپنے آپ کو لپٹا کر تڑپ کے دعائیں مانگنے لگا. مولا بڑا مشکل وقت ہے, کیا آپ نے میرا ساتھ چھوڑ دیا, کیا مجھ سے ناراض ہیں. التجا کرنے لگا, مناجات کرنے لگا. مناجات کرتے کرتے آنکھ لگ گئی, آنکھ لگ گئی میرے بھائیوں کی. اب جو دیکھا امام تشریف فرما ہے, امام نے بس اتنا کہا, تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ ہم نے تمہیں فراموش کر دیا, ہم تم سے غافل ہو گئے. ہم نے تو تم پر اس وقت سے ہماری کرم نظر کرم مسلسل رکھی ہے کہ اس دن اس تاریخ سے ہم نے مسلسل تم پر اپنے کرم کو جاری رکھا. اسی نیند سے جاگا, سوچنے لگا امام نے اسی تاریخ اور اسی دن کو کیوں بیان کیا. یوں تو دنیا میں آنے کے بعد سے مسلسل انہیں کا نظر کرم ہے, لیکن امام نے خصوصیت سے یہی تاریخ کیوں بیان کی. طالب علم تھا, سوچنے لگا, یاد کرنے لگا کہ آخر اس تاریخ میں ایسی کیا خصوصیت تھی کہ امام نے کہا اس تاریخ سے, اس دن سے ہم نے تمہاری ذمہ داری اور تمہارے پر اپنی نظر کرم کو جاری رکھا. اب جو متوجہ ہوا تو یاد آیا کہ یہ وہ تاریخ تھی جس دن اس نے اصول علم اور علم دین حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا. ارادہ کیا تھا کہ میں علم دین حاصل کروں, بس ارادہ ہوا ادھر امام کی نظر کرم. واقعہ نہ رہ جائے بس اسی پر اختتام. عزیزان محترم, چاہنے والا تھا, امام سے کہا مولا چاہنے والا آپ کے حکم پر آپ پہ کود چکا اور آپ اطمینان میں بیٹھے ہم سے کلام کر رہے ہیں. امام نے کہا کیا تم ہمارے چاہنے والوں کے بارے میں ہم سے زیادہ فکر کرتے ہو, چلو ساتھ چل کر منظر دیکھیں. اب جب قریب پہنچے تنور کا دروازہ کھولا گیا تو کیا منظر ہے کہ مولا کا چاہنے والا تنور میں درمیان میں اطمینان سے بیٹھا ہے, کوئی فکر نہیں, کوئی خوف نہیں. آگ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ امام کے چاہنے والوں کو ذرا سی اذیت دے دے. اب اس نے جتنے سوال کیے تھے, مولا 1,00,000 تلواریں ہیں, قیام کیوں نہیں کرتے, مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں, آگ میں کودنے کا حکم کیوں دیا, سارے سوالات جو کرتا رہا. امام جو جواب نہ دے رہے تھے, اب امام نے جواب دیا اس کی جانب اپنے رد اندر کو موڑا اور امام نے پوچھا مجھے تمہاری 1,00,000 تلواریں نہیں چاہیے, بس اتنا بتا دو ان 1,00,000 تلواروں میں اس جیسے کتنے ہیں. جو حکم امام پر بنا سوچے عمل کے لیے تیار ہو جائے, بنا سوچے بنا فکر کے حکم امام پر آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو جائے. ایسی تلواریں چاہیے, عمل کرنے والا چاہیے, زبانی بیان کرنے والا نہیں چاہیے. زبانی سما تراشیاں کرنے والا تو بادشاہوں کے دربار میں بھی ملتا ہے. کتنے ایسے تھے جو بادشاہان وقت کو خوش کرنے کے لیے زبانی اتنی جمع خرچ ہوتی کہ زمین و آسمان کے خلابے میں نہ دیے جاتے, لیکن حقیقت محبت یہ ہے کہ ادھر زبان اقرار کرے, ادھر عمل اس کی تصدیق کرے. عمل بھی ہو, اقرار بھی ہو, چاروں صفات کو جمع کر دیا. یہی مردوں کی زندگی کہ ہمیشہ حصول علم
تعلیم، تعلم، تعلیمات اہل بیت پر عمل کرنا، طلباء علم دین کو متوجہ کرنا، عمل کی جانب متوجہ کرنا، سکھانا، یہی انداز رہا مرحوم کا۔ بے شک یہ احساس ہم سب کو ہے کہ مرحوم اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن جانے کی شب، یا یوں کہوں کہ امام نے اپنی بارگاہ میں بلانے کے لیے بھی ایسی شب کا انتخاب کیا جو خود امام رضا سے منسوب تھی۔ یقیناً مرحوم دنیا سے گزرے، جیسے ہی خبر غم جس تک پہنچی سب جمع بھی ہوئے، تشییع جنازہ کا اہتمام بھی ہوا، سب نے مل کر جنازے کو بھی اٹھایا۔ تمام طلباء علم دین موجود تھے، عزیز و اقارب موجود تھے، اساتذہ کرام علماء بھی موجود تھے، سب شریک تھے۔ یہ سب کس نسبت سے آئے تھے؟ ایک ہی نسبت ہے جو انہیں کھینچ کر لائی تھی، وہ نسبت علم اہل بیت، تعلیمات اہل بیت کی نسبت، اور اس پر مرحوم کا کردار جو امام کے قول کی عکاسی کرتا ہوا نظر آتا ہے، جس میں امام نے حکم دیا قول الناس کہ لوگوں کے درمیان ایسے رہو کہ جب تک زندہ رہیں ملنے کے مشتاق رہیں، اور اگر مر جاؤ تو یاد کر کے لوگ آنسو بہائیں۔ یقیناً آج اب جب کبھی مرحوم کا تصور ذہن میں آتا ہے، آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔ کیسا قلیب اور کیسے مشفق شخصیت! ہاں عزادارو، بس اتنا عرض کرنا ہے ان کے رشتہ دار، خاص طور سے ان کے دختران کی خدمت میں، کہ یقیناً باپ کا دنیا سے جانا ایک مصیبت تازہ اور قیامت سے کم نہیں ہے، بڑا شاق ہوتا ہے، لیکن وہیں آپ نے اپنے بابا کے جنازے پر آنسو بھی بہائے ہیں، آپ نے گریہ بھی کیا۔ ابھی ذاکر اول نے جس یتیمہ کا ذکر کیا، ہاں حسین کی وہ مظلومہ یتیمہ بچی، جسے اپنے بابا کے لاشے پر رونے لگی آ گیا۔ ابھی آپ نے ذکر سنا، وہ شاہ غریبہ، حسین کے سینے پہ سونے والی بچی، وہ اندھیرا مقتل ہے، لاشیں بکھرے ہوئے ہیں، ایسے عالم میں لاشوں کے درمیان سے بچی اپنے بابا کو تلاش کر رہی ہے۔ ایک گوتے سے آواز آئی، الیہ الیہ، اے بیٹی سکینہ۔ سارو بس دو جملے ہیں، ذکر تمام ہے، مرحوم کے لیے ایصال ثواب کا عنوان ہے۔ یقیناً ایصال ثواب کا یہی ذریعہ ہے، یہی انداز ہے کہ جہاں مرحوم کے ورثہ کو لپٹ کر سینے سے لگا کر پرسا دیا جاتا ہے، دلاسا دیا جاتا ہے، یہی انسانیت کا تقاضا ہے۔ لیکن ہائے کربلا کے میدان میں یتیمی کا پرسا تمانچوں کے ذریعے دیا گیا، کبھی کچھ مارے چھینے، کبھی بادیانے لگے، کرے تو کیا کرے وہ میرا مظلوم ہے۔ ارے ہائے ہتھیلیوں بیڑیوں میں جکڑا ہوا، سامنے بابا کا لاشا، بے گولو قبل، مظلومیت ایسی کہ بہن نے کہا ایک چادر نہیں جو بھائی کے لاش۔ ألا لعنة الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بحق محمد وأهل بيته الطاهرين صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ہم سے قلیل ذکر و تمام کو قبول فرما۔ روزگارہ مجلس سے ازا کا ثواب مرحوم کی روح کو مہیا فرما۔ روزگاران جوار مولا و جوار معصومین میں بلند سے بلند مقام عنایت فرما۔ روزگارہ دنیا میں جہاں کہیں مومنات ہوں سب کی حفاظت فرما، دشمنان ازدائی کو نیست و نابود فرما۔
پروردگارا ان کے تمام مرحوم کے تمام پسماندگان کو صبر جمیل عنایت فرما پروردگارا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ان سب کو امام کے ناصروں میں شامل فرما آپ حضرات خدمت میں ادباً معروضہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مولوی غلام حیدر صاحب ابن غلام رسول صاحب کی یہ اصالِ ثواب فرما